جسے گلوبل ولیج وہ کہہ رہے ہیں نا، یا جو انہوں نے کرنا تھا نا انہوں نے کر لیا. آپ سوئے رہ گئے ہیں رب کے آگے تو یہ نہیں چلے گا. جرم ضعیفی، مرگ مفاجات، یہ کہانی بہانے، یہ کچھ نہیں چلے گا. ان کے پاس بھی اتنا ہی دماغ ہے جنہوں نے یہ زہر گھولا ہے یا جنہوں نے بھی جو رنگ گھولا ہے. آپ کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی تھا، بلکہ ہمارے پاس روشنی تھی. ہمارے پاس روشنی تھی آج سے 700 سال پہلے بھی ہمارے پاس روشنی تھی. جب منگول آئے تھے وہ روشنی لینے آئے تھے، وہ تاریخ بدر اعظم سے آئے تھے. کچی بھیڑ کھا جاتے تھے اون سمیت، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے. ہماری طرف پہلے انہوں نے ایلچی بھیجے تھے، پہلے انہوں نے ہماری طرف ایلچی بھیجے تھے. ہمارے پاس دنیا کا ماڈرن شہر تھا، بہترین یونیورسٹیاں تھیں، دنیا پہ ہم چھائے ہوئے تھے. اور وہ شہر تو بالکل ہم نے نیا آباد کیا تھا، ویل پلانڈ سٹی تھا. اس کے بادشاہ نے جو فصیل بنائی تھی، جو سارا شہر پناہ بنایا تھا، وہ اس نے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ 1 سال بھی محاصرہ رہے تو اندر سب کچھ ہے. چکر ہی نہیں ہے، باہر والی فوج ہی مر جائے گی. سردی، گرمی، بارش، طوفان کہاں تک مقابلہ کرے گی فوج؟ سارا کچھ تو نہیں کار لے کے آئی ہوتی اس زمانے میں. تو انہوں نے تو اپنے ایلچی بھیجے تھے کہ بھائی جان یہ آپ کی طرف سے سڑک آ رہی ہے، آگے چین کو جا رہی ہے، آگے یہی جو اب آپ بنا رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں آپ پیکو پیک، وہ گریگری پیک کی نام ہے، سی پیک، تو پیک اپ. ٹھیک ہے، کئی باری ہوتا نا ایک دم بنا لگ پہ ایک دم کہنے اوے پیک اپ جلدی کرو. خیر، تو یہ اس وقت انہوں نے ہمیں کہا کہ یار یہ آپ کی طرف سے آ رہی ہے، ادھر آپ تاجروں کو پروٹیکشن دیں، ٹیکس ضرور لگائیں، پروٹیکشن دیں. کیونکہ ان کا بھی جو بادشاہ تھا جسے آپ ظالم کہتے ہیں، چنگیز خان کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، وہ انہیں ڈاکوؤں کا ڈسا ہوا تھا. وہ بیچارہ برات لے کے آ رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کی دلہن چھین لی، سب کچھ چھین لیا، اور یہ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے سارے. کیونکہ وہ تتر بتر تھے، اکیلے فرقوں میں تھے، مختلف فرقوں میں تھے، پھنے کھاں تھے ساری، لیکن تھے کلے. ڈاکو کٹھے تھے ہمیں 15-20. وہ جب چاہتے تھے جو چاہتے تھے کر لیتے تھے. یہ ایسا ڈر کے بھاگا کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اب پیچھے ڈاکو آ بھی رہے ہیں کہ نہیں. پہاڑ ہی چڑھ گیا بالکل پیک پہ. جب گیا تو پرلی طرف دریا تھا. اب ڈر کے رکا بیچارہ کہ پیچھے تو اب ڈاکو آ گئے، اور پیچھے دیکھا ڈاکو دور دور تک نام و نشان نہیں. بہت شرمندہ ہوا اور اپنی بیوی یاد آئی، دلہن یاد آئی کہ میں مرتا یہ میں کی کیتا ہے. اس لیے اس نے اس بادشاہ کو ہمیشہ سلوٹ کیا جو مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا، شاید خوارزم شاہ تھا، جس نے دریا میں چھلانگ مار دی تھی، دریا میں گھوڑے سے چلا گیا تھا. یہ وہ سٹیپ تھا جہاں چنگیز خان رہ گیا تھا. ٹھیک، سوچتا ہوا جب نیچے اترا تو اس نے اپنے سارے قبیلے اکٹھے کیے. انہوں نے کہا ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں لیکن بھیڑ بکری ہیں، یہ چند ڈاکو ہیں اور اتنے سالوں سے ان کا راج ہے، پاگل ہو گئے اور اکٹھے ہو جاؤ. انہیں اپنی طرف سے اکٹھا کیا. وہ چند ڈاکو تھے، ان کو پکڑ کے انہوں نے ذبح کروا رہے. وہ امن کا پیغام لے کے نکلا. اسے پتہ چلا آگے چائنا کا کوئی بادشاہ ہے جو قافلوں کو لوٹتا ہے، ان کو پھینڈی لگاتے ہیں. جو قافلے پیچھے سے آتے ہیں انہوں نے کہا پیچھے مسلمان ہیں، وہ لوٹتے لاٹتے تو نہیں ہیں لیکن بڑے امیر ہیں، سارا کچھ ہے، اپنی مرضی کا مول کدی لاندے نے کدی نہیں لاندے، کدی ٹیکس تے کدی کچھ. اس نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھیجا تھا، اپنے ایلچی بھیجا تھا. لیکن تھے بیچارے اجاڈ، ایویں کپڑے کپڑے کوئی نہیں، کھال ہی باندھی ہوئی ہے، ٹانگیں ننگی، جسم ننگا، غریب لوگ. بادشاہ سلامت کو جان نے میسج دیا. بادشاہ سلامت نے اس وقت کا ماڈرن سٹی خود بلڈ کیا ہوا تھا، اسلام آباد. انہیں غصہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا یہ پیغام تو لے کے آئے کہ ٹٹ پونجیے کا لائے ہیں، انعام تحفے کیا لائے ہیں. پیغام کیا ہے جی آپ ادھر کی سڑک سنبھالیں، ہم آگے پہرا دیں گے، اچھی ٹریولنگ ہوگی، اچھے تاجر ہوں گے، تجارت ہوگی، ہمارے بھی خوشحالی آئے گی، آپ کے بھی آئے گی. اگلا بادشاہ اگر تنگ کرتا ہے اس کو پکڑتے ہیں اکٹھے. اگلے دیش انڈیا ہی بنتا تھا،
اس زمانے کا ہندوستان برے صغیر یا آگے جاپان تک ہے، جہاں بھی جائیں جو جتنی سمجھ تھی اس کی. ان کی گردنیں کاٹ کے انہی تھالوں میں رکھ کے کپڑے ڈال کے تو واپس بھیج دیا. ایک کو بیچ میں چھوڑ کے کہا کہ یہ واپس لے جاؤ. مگر ذات دی کوڑ ترلی تے شتیرا نہ چپے ساڈے نہ یاریاں آسمان دے وچ موری دی اٹ. اور سرکار دو عالم کا کیا حکم تھا ایلچی کے بارے میں، سفیروں کے بارے میں کیا حکم تھا سرکار کا یا اسلام کا؟ وہ تو کچھ اور تھا. بلکہ ایک بار ایک سفارتی گروہ مسجد نبوی میں آیا ہوا تھا. آپ میں سے آج کوئی بھی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی غیر مسلم ابل تو اب ادھر جانے نہیں دیا، جا ہی نہیں سکتے، لا ہے، یہ حکم ہے. لیکن مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر سین میں کوئی غیر مسلم بیٹھ کے فرش پہ پیشاب کر دے، ہم سارے کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اول تو جانے نہیں دیں گے نا غیر مسلم کو. مسلمان بھی ہو وہ کر دے گا تو مار دیں گے سارے اس کو. ایسے ہی یہ چانسز ہیں. سرکار دو عالم خود بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچی مسجد نبوی جسے فرش نے تو ہوتے لگو گے انہوں پیشاب نہیں نکلتا ہوئے. اور سفارتی گروہ ایک آیا ہوا ہے غیر مسلم، ان میں سے ایک بندہ اٹھا، بات چیت جو بھی ہو رہی ہے اٹھا اور جا کے دیوار کے ساتھ اس نے اندر والی سائڈ پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ غصے سے اٹھے، خبردار بیٹھ گئے، اس کو ڈسٹرب نہ کرو. جب وہ چلے گئے ہیں تو کہا پانی لاؤ، اتنی جگہ دو. یہ بھی بتانا ہے، یہ نہیں بتانا. لیکن یہ بھول گئے نا ہم 700 سالوں میں. اب وہ تو تاریخ بر اعظم تھا، روشنی ہمارے پاس تھی، منگولیا اندھیروں والے. پھر وہاں سے وہ نکلے ہیں، بغداد تک کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. افغانستان جو بھی ہے کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے، پڑھے لکھوں کے، علماء کے. ایک نسل تک نہیں، دو تیسری نسل. چنگیز خان، پھر اس کا چاچا وہ بھتیجا ہلاکو خان، پھر آگے سے تیسری نسل ہے. لائبریریاں جلاتے تھے. کیوں؟ جس بادشاہ کو، مسلمان بادشاہ کو، گورنر کو، کسی کو، حکمران کو جب جنگ جیتتے تھے جس شہر کی بھی، ان کے جو محلوں میں سے جو ہیرے جواہرات، بٹ کوائن، ڈالرز نکلتے تھے نا، وہ کھلاتے تھے کہ کھاؤ. وحشی لوگ. 700 سال پہلے کی بات. پھر ایک ننگے فقیر کے ہاتھ پہ راتوں رات مسلمان ہو گئے، پتہ نہیں کیسے ہو گئے. اچانک روشنی مل گئی انہیں، جو روشنی وہ چاہ رہے. کسی لائبریری سے نہیں ملی، کسی چیلے وظیفے سے نہیں ملی. مسجدوں میں گھوڑے باندھتے تھے، جمعے والے دن کھوپڑیاں کاٹتے تھے. جہاں پتہ لگتا تھا نہیں یہ بھی مسلمانوں کا عالم ہے، یہ بھی پکڑ کے لاؤ. یہ پتہ نہیں اللہ عالموں کی گردنیں کیوں کٹوا رہا تھا. جو جتنا نیک پتہ چلتا تھا باشرا، بیچارے کو لا کے جمعے والے دن، جب بندے تھوڑے رہ گئے، جمعے والے دن کٹھے جمعہ پڑھا دیتے. اور آپ یہ دیکھ لو کہ یہ 3 نسلیں ایک قسم کی چلی ہیں. پھر انہی میں سے تیمور لنگ نکلا ہے، انہی میں سے پھر یہ مغل بھی نکلے ہیں. بابر جیسا بھی بادشاہ ہے، ہمایوں ہے. لیکن آپ کی سینٹرل ایشیا بھی فتح ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا. 700 سال پھر ہو گئے. بڑے بش صاحب تھے، وہ بھی بغداد میں بمباری کرتے رہے، لائبریریاں تباہ ہوئی. چھوٹے بش آئے،
بھی افغانستان، عراق، شام، پتہ نہیں کیا کیا. ہمارے کانوں پہ جو نہیں کی کسی کا. ہم مردہ مرغی بیچتے ہیں، زندہ بندہ جلاتے ہیں. نعوذ باللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. کہانی ختم ہے. ابھی کہہ رہے ہیں مری والوں نے بڑا ظلم کیا، انہوں نے رات کو لوگوں کو اندر نہیں کیا سردی میں. تو یہاں پہ جب ماسک کر دیا تھا 500 روپے کا ایک، پیناڈال کی گولی نہیں مل رہی تھی، پتہ 500 کا تھا، کسی نے کٹ کی تھی. تب نہیں انسانیت مر رہی تھی. یہ رمضان میں کون ریٹ بڑھا دیتا ہے؟ رمضان میں اچانک سبزی، گوشت، پھل لینا ہی مشکل ہو جاتا ہے. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ خیر پتہ نہیں ہے کدھر بات چلے گی. تو